بھارت پاکستان کا پانی روکنا چاہتا ہے جو کبھی نہیں ہو پائے گا۔ پانی پاکستان کی لائف لائن ہے۔ بھارت کی پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی کسی صورت قبول نہیں۔ ہم کل بھی امن چاہتے تھے، آج بھی امن چاہتے ہیں اور آئندہ بھی امن چاہیں گے۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سہ فریق اجلاس سے خطاب۔ آذربائیجان کو دل کی گہرائیوں سے آزادی کی مبارکباد۔ پاکستان نے مارکہ حق میں عظیم کامیابی حاصل کی، ایسے دشمن کو شکست دی جو اپنے دفاع پر اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ بھارتی جارحیت پر ہم نے اپنا رد عمل دیا اور 6 بھارتی طیارے مار گرائے، جن میں 4 رافیل بھی شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ترکی اور آذربائیجان کی حمایت پر مشکور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت نے روایتی فوجی عدم توازن کو متوازن کر کے تنازعات کی شدت اور امکانات کو کم کیا۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے بھارت کی شہری آبادی کو نشانہ نہ بنا کر غیر معمولی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ حالیہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کا کردار کلیدی رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کے اعلان میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ بندی کی شرائط میں کشمیر، دہشت گردی اور سنتا سمیت تمام تسویہ طلب امور پر بات چیت پر آمادگی شامل تھی۔ بھارت کی جانب سے امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک میں دہشت گردانہ کارروائیاں عالمی برادری کی توجہ کے متقاضی ہیں۔ پاکستان نئے معمول کے نظریے کو مسترد کرتا ہے۔ جوہری ماحول میں غیر ذمہ دارانہ رویہ تباہ کن اثرات کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ افغانستان کی صورتحال سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک پاکستان ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی معروف امریکی تھنک ٹینک کے ارکان سے گفتگو۔ ایلان مسک کا ٹرمپ انتظامیہ چھوڑنے کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس کے اہلکار نے بھی ایلان مسک کے استعفے کی تصدیق کر دی۔ ایلان مسک نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ حکومت کے خصوصی ملازم کی حیثیت سے میرا کام ختم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ کہ انہوں نے اضافی اخراجات کم کرنے کا موقع دیا۔ مسک نے ٹرمپ کی صدارتی مہم میں سرگرم کردار ادا کیا تھا۔ بعض مواقع پر ایلان مسک کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ غزہ میں امداد کی فراہمی شروع ہو گئی۔ انتظامیہ غزہ میں خوراک کی ترسیل میں تیزی لانے پر کام کر رہی ہے۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے اچھے جذبات ہیں۔ فریقین کو جنگ بندی پر اتفاق کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بنجامن نیتن یاہو کو ایران پر کسی بھی ممکنہ حملے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ تہران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت کے دوران اسرائیلی حملہ مناسب نہیں ہوگا۔ ایران کے ساتھ کافی اچھی بات چیت جاری ہے۔ یوکرین کی کشیدہ صورتحال پر پریشان ہے۔ وہاں جو کچھ ہوا اس پر مایوسی ہوئی۔ یہ نہیں بتا سکتا کہ پیوٹن جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ پیوٹن کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو اس کا اپنے انداز میں جواب دیں گے۔ ضرورت پڑی تو زیلنسکی اور پیوٹن کے ساتھ مشترکہ مذاکرات کریں گے۔ امریکہ کا چین کے لیے ویزا پالیسی کا جائزہ لینے کا اعلان۔ چینی طلباء کے لیے ویزے کی سہولت ختم۔ ویزے کے لیے چینی شہریوں کی درخواستوں پر تحقیقات کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں۔ چینی کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کے ویزے منسوخ کر دیے جائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کچھ امریکی کمپنیز کو چین کی مصنوعات فروخت کرنے سے روک دیا۔ چین کو اسٹریٹجک اہمیت کی برآمدات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کچھ کمپنیز کے ایکسپورٹ لائسنس میں اضافی شرائط شامل کی ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ۔ غزہ میں بچوں کا قتل عام۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی مستقل مندوب اشکبار ریاض منصور سلامتی کونسل میں بریفنگ کے دوران تڑپ اٹھے، بے بسی کی تصویر بن گئے، عالمی برادری کی خاموشی پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا بچوں کا قتل عام ناقابل بیان ہے۔ فلسطینی غزہ میں دنیا کے سامنے اپنے بچے کھو رہے ہیں۔ غزہ میں بدترین بمباری کر کے ظلم کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکمران دنیا بھر میں کھلی دھمکیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ اسرائیل بھوک کو اب ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ صورتحال میں بھی عالمی برادری کچھ نہیں کر رہی، اور کیا چاہیے؟ اسرائیل یقینی بنا رہا ہے کہ غزہ میں کوئی زندگی نہ بچے۔ پاکستان کا
غزہ میں اسرائیلی مظالم فوری بند کرنے کا مطالبہ. غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی روکنا ہوگی. مظالم روکنے کے لیے اب صرف الفاظ کافی نہیں. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قدرتی نہیں، انسانوں کی پیدا کردہ تباہی ہے. امداد کی ناکامی نے ناقابل تصور المیہ کو جنم دیا. غزہ میں صہیونی فورسز کا محاصرہ فوری طور پر ختم ہونا چاہیے. فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے، امداد فراہم کی جائے. مسجد الاقصی میں اسرائیلی وزیروں کی اشتعال انگیزی کی مذمت کرتے ہیں. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مشرق وسطی کی صورتحال پر اجلاس سے خطاب. ویپنائزڈ واٹر اگین دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کہ آپ پانی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں. دیر از نو ٹیپ جو مودی ول ٹرن آف اور ایک دریا رک جائیں گے. وہاں پر اگر آپ نے پانی روکنا ہے اس کے لیے اسٹرکچر بنانے 8-8 10-10 سال کے منصوبے ہوتے ہیں. آنے والے بجٹ میں دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ ممکن ہے؟ اس کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے؟ جی اس پر آلموسٹ اتفاق ہے. اور وزیر اعظم جب تشریف لے گئے تھے ابھی سیالکوٹ میں، انہوں نے پسرور کینٹ کا دورہ کیا تو وہاں پر فوج کے افسران کو یقین دلایا کہ جو بھی ہماری دفاعی ضروریات ہوں گی وہ مقدم ہے، اور اس کے لیے ہم اپنے چاہے پیٹ پر پتھر رکھیں، پاکستان کے دفاع پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں. دفاعی بجٹ بڑھائیں گے، پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اگر بھارت تھپڑ مارے گا تو ہم مکہ ماریں گے. اگر بھارت سمجھتا ہے پاکستان کا نقصان کرے گا تو یہ اس کی بھول ہے. پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. کہا کہ اس وقت ہمیں ترقی کی جنگ کرنی چاہیے. بانی پی ٹی آئی سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. بانی کی رہائی حکومت اور فوج کے اختیار میں نہیں، عدالت کے اختیار میں ہے. رہائی کا ایک ہی راستہ ہے، بانی اپنی بے گناہی ثابت کریں. ہم ہندوستانی تسلط یا بدماشی برداشت نہیں کریں گے. جب قوم سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوگی تو مودی بال بھی پیکا نہیں کر پائے گا. پہلگام واقعہ ہندوستان کی انٹیلیجنس، آرمی اور سیکیورٹی اداروں کی نااہلی تھی. 80% پانی پاکستان کا حق ہے، کسی کو قانون توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جو معاہدے 65 اور 71 کی جنگ میں نہیں ٹوٹے یہ ان کو توڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے. پاکستان کے شاہینوں نے مارکہ حق میں جس بہادری کا ثبوت دیا دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا الہ آباد میں تقریب سے خطاب. راولہ کوٹ کے علاقے حسین کوٹ میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک. دہشت گردوں کی فائرنگ اور دستی بم حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج تحسین. شہید ہونے والے 2 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش. پولیس اہلکاروں نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. شہداء اہلکاروں نے اپنی قیمتی جانیں قربان کر کے اعلیٰ مثال قائم کی. شہداء کے لواحقین کے غم برابر میں شریک ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان. غزہ میں جنگ کے 600 روز مکمل، ہر طرف تباہی کے مناظر. صحافی سمیت 100 فلسطینی شہید، جبکہ 9 روز میں بھوک سے 10 فلسطینی ابدی نیند سو گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 54,000 سے زائد ہو گئی. 1,23,000 سے زائد فلسطینی زخمی. اسرائیل کی یمن میں صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بمباری، متعدد مسافر طیارے تباہ. یمنی حوثیوں کے اسرائیلی حملوں کی مذمت. کہا کہ اسرائیل کو انسانیت کے خلاف اقدامات کا جواب دینا ہوگا. تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف مظاہرہ. یرغمالیوں کے اہل خانہ اور شہریوں کی شدید نعرے بازی. بنجامن نتن یاہو کے دفتر کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان.